چارپائیوں اور بستروں کی گنتی کا عمل جاری تھا۔ خاص اور دور سے آئے مہمانوں کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اچھے بستر لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد ترتیب ایک مخصوص حساب سے چل رہی تھی۔ میں تو گھر کا اپنا تھا، لہٰذا کراچی کا طویل سفر کر کے جبار کی شادی میں پہنچنے کے باوجود آرام کے لیے بستر فراہم کرنے کے لیے مجھے ترجیحات میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ گاؤں میں شادی بیاہ کی تقریبات میں یہ تو معمول کی بات ہے۔ شہروں سے ڈھیر سارے مہمان آنے کے بعد ان کی اکوموڈیشن کے لیے پہلے تو پورے گاؤں سے چارپائیاں اور بستر اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر جس کو جہاں اور جس کونے میں جگہ ملے وہ وہیں لمبی ٹان کر سو جاتا ہے۔ جبار میرے چچا کا آخری بیٹا تھا اور اس کی شادی میں شرکت کے لیے مجھ پر بہت زور ڈالا گیا، اس لیے کراچی سے 20 گھنٹے کا طویل اور تھکا دینے والا سفر کر کے میں گاؤں پہنچا تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ ایک رضائی اور ایک چارپائی نصیب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے مہمان کچھ زیادہ ہی تھے، اور پھر چچا بھی تو کراچی سے لاہور کے درمیان تمام شہروں میں تھوڑا وقت گزار چکے تھے، تو فہرست تو طویل ہونی ہی تھی۔ مغرب سے عشاء تک تو چچا لوگوں کا تعارف ہی کرواتے رہے، اور 10 بجے کے قریب تو میں نڈھال ہی ہو گیا۔ سخت سردیاں نہ ہوتی تو میں باہر ہی سو جاتا، لیکن گاؤں کی ٹھنڈ بھی کون سا صرف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جبار مجھے 3 بار کہہ چکا تھا کہ رک صبر کر، تیرا بستر لگواتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ پھر ڈھولکی کی لے میں ایسا بہتا کہ اسے ہوش ہی نہ رہتا۔ چچا لوگ تو شاید یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ جبار کی شادی کی خوشی میں مجھ پر صبح تک ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا فرض ہے، اس لیے مجھے بار بار کہا جاتا کہ شاہد پتر تو کیوں مرا جا رہا ہے، آ بھرا کی شادی پر کوئی گانا شانا گا، اور میں جمائی لے کر زبردستی مسکرا کر کہتا تھک گیا ہوں چچی، اور جواب ملتا لے تو کون سا پیدل آیا ہے، چل چاہ پی کے آجا میدان میں۔ چچی اور جبار سے مایوس ہو کر میں نے مہمانوں کے لیے موجود کمروں کی بجھی لائٹس کو حسرت سے دیکھا، اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا، چچا بشیر کی حویلی، وہاں جا کر سو جاتا ہوں۔ یہ حویلی تو نام کی ہی تھی، بس 3 کمرے رہ گئے تھے، باقی سب کھنڈر بن چکا تھا۔ چچا 1970 کی دہائی میں خاندان سمیت باہر گئے اور پلٹ کر کبھی نہ دیکھا۔ یہ حویلی بھی موسموں کی نظر ہو گئی۔ چچا اس دور میں بھی مالدار تھے تو حویلی خوب بنائی تھی۔ عام حالات میں ایسے مدتوں سے ویران جگہ جا کر سونے کا تصور بھی میرے قریب نہ آتا، لیکن نیند جب آپ پر سوار ہو تو خوف کہیں پیچھے، بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی سے اس بارے میں مشورہ کیا تو مجھے سختی سے منع کر دیا جائے گا، اس لیے میں نے چپ کر کے دوسرے کمرے سے ایک بستر اٹھایا اور دبے پاؤں حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ حویلی شادی والے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، پیدل کوئی 3 منٹ۔ میں موبائل کی ٹارچ چلائے آخر وہاں پہنچ ہی گیا۔ باہر کی دیواریں بھی گر چکی تھیں، اور جو 3 کمرے بمشکل کھڑے تھے ان کے دروازے بھی دیمک کی نظر ہو کر ادھ کھلے ملے۔ مجھے اس وقت نیند کے علاوہ اور کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے ایک کمرے کے دروازے کو دھکیلا اور اندر جھانکا۔ ایک پرانا بیڈ جس پر سلیقے سے آج تک چادر موجود تھی، اس کے علاوہ میں نے کہیں دھیان نہیں دیا اور بستر پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ سخت سردی کی وجہ سے کھلی، گھپ اندھیرا، اور میرے جسم پر رسائی موجود نہیں تھی۔ مجھے تھوڑا وقت لگا یہ یاد کرنے میں کہ میں کہاں ہوں، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ یاد آتے ہی مجھ پر خوف سوار ہو گیا۔ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا تو میرا موبائل بھی مجھے نہیں ملا، اور کمرے میں ٹھنڈ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں عجلت میں بیڈ سے اٹھا اور اندازے سے دروازہ تلاش کرنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق جہاں دروازہ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھا۔ مزید تلاش و بسیار کے بعد آخر مجھے ایک کونے میں دروازہ مل ہی گیا، جسے میں نے جلدی سے کھولا، اور یک بستہ ہوا کا جھونکا میرے جسم میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر اپنی بے ترتیب سانس کو بحال کیا، اور پھر یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ موبائل اور بستر صبح آ کر لے لوں گا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آس پاس کی کوئی جگہ جانی پہچانی نہیں ہے۔ یہ میرا گاؤں تو نہیں۔ میں نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، نہ حویلی کی ٹوٹی دیوار، نہ ہی سامنے کوئی کھیت، آس پاس گہری خاموشی اور ایک تنگ سی گلی جس کے دونوں اطراف گھر موجود تھے جن پر زنگ آلود تالے چڑھے تھے۔ میں نے واپس پلٹ کر دیکھا تو پیچھے بھی وہی گلی اور گھروں کا سلسلہ۔ کیا میں نیند میں ہوں؟ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے پوچھا، لیکن یہ سب حقیقت تھی۔ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ دماغ پر خوف کسی ہتھوڑی کی مانند ٹکرا رہا تھا اور جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اسی سوچ و بچار کے بیچ ایک زنگ آلود دروازے میں حرکت پیدا ہوئی اور فضا میں دروازہ کھلنے کی آواز یوں گونجی
جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ دروازے کے اندر سے روشنی کی ایک لکیر برآمد ہوئی۔ یہ تیز سبز رنگ کی روشنی تھی جس کی چمک نے ماحول کی وحشت کو خاصا کم کر دیا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی کوئی حرکت نہ ہوئی تو میں تشویش اور تجسس میں آگے بڑھا اور اس دروازے سے جھانک کر آگے دیکھا۔